ہمارے آج کے اس پروگرام میں کہ امجد صابری ہم میں نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا شخص جس نے کچھ تھوڑا سا بھی اگر کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے نا آپ کے ملک کے لیے، تو میرے خیال سے کہ وہ ایسٹ ہوتے ہیں، وہ ہمارا اثاثہ ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا کام ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور جن کا کام زندہ رہتا ہے وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. نادیہ جی، کوئی تھریٹس، کوئی کال، کوئی کیا بنا، کوئی نہیں کیسے ہوا؟ ایسے اس سے کوئی نہ تھریٹس تھی نہ کال تھی. وہ ایسے انسان ہی نہیں تھے کہ دشمن ہو ان کا کوئی. یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے. مطلب پرابلم سمجھ ہی نہیں آئی نا کہ کیا ہے. ہاں، جب یہ اتنے پیارے شخص کے ساتھ بھی کوئی ایسے کر سکتا ہے. جب یہ سارا کیس سالو ہوا، سب کچھ ہوا، تو پھر کچھ تنظیموں کا آیا تھا ذکر، تحریکوں کا. جی جی جی. اسلامی کون سی ہوتی ہیں، سیاسی جماعتیں وغیرہ جو ہوتی ہیں، مجھے تو اتنا پتہ بھی نہیں ان لوگوں کا. تو بہرحال کہ ان کی وجہ سے ہوا، ان کو پسند نہیں تھے یا کیا تھا، وہ کافی عرصے سے سرچ کر رہے تھے. مطلب آج کل تو لوگوں کی ذہنیت ایسی ہوگی. آپ نے سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا؟ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، سب اللہ پہ. انصاف تو اس کی ذات ہی کرنے والی ہے. بے شک وہ وہیں پر ہی پتہ چلے گا کیا وجہ تھی اور کیا ہوا. بچے بھی ہیں موہب اور آن، تو بچوں کو، سب کو، بھائیوں کو شوق ہے ابا کی قوالی. کون زیادہ پریکٹس کرتا ہے؟ پہلے تو نہیں تھا. جب سے یہ واقعہ ہوا ڈیڈی کا، تب سے شوق سا پیدا ہو گیا. تو اب ہم اس کی پراپر مطلب ایک ریاضت کرتے ہو؟ ہاں، تعلیم لیتے ہیں، جاتے ہیں ہم. کیا نام ہے، ایک اکیڈمی ہے، سر ہیں ہمارے ضیاء الحق سر. اچھا. تو ان کے اکیڈمی صورتحال اکیڈمی ہے، وہ آپ کو پراپر ٹریننگ دے رہے ہیں. ابا ہوتے تو وہ آپ کو ٹریننگ دیتے، وہ آپ کو سکھاتے، وہ بتاتے. ویسے ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا نہیں، پر جتنا ہوتا ہے اس میں سے ہمیں نکال کے دیتے. اور کیا نام ہے، زیادہ تر ہمارے تایا ابو ہیں، وہ ہمیں ٹریننگ دیتے تھے شروع سے. اچھا. آن اور محب، اب کچھ اپنا ابا کا کوئی من پسند یا اپنا فیوریٹ کلام سناؤ گے ہمیں؟ جی بالکل. ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے، ہم یہ بے قصا کیا کہے گا جان، ہم یہ بے قصا کیا کہے گا جان. آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم. میں کشو مدینے چلے، میں کشو مدینے چلے آؤ، 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 مدینے چلے. دکھ درد علم سب کٹتے ہیں، دکھ درد و علم سب کٹتے ہیں، حسنین کے صدقے بٹتے ہیں. آؤ مدینے چلے آؤ، مدینے چلے. میں کشو آؤ مدینے چلے، میں کشو آؤ مدینے چلے. دست ساقی کوثر سے پینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلے. یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے.
تاجدار حرم. ماشاءاللہ بہت خوب. نادیہ جی بچے اپنے باپ کی پرچھائی ہوتے ہیں, ان کا عکس ہوتے ہیں, سب سے زیادہ آپ کو کس میں جو ہے وہ امجد جی کا جو ہے وہ عکس دکھائی دیتا ہے, کس بیٹے میں؟ عادات آپ کو لگتا ہو زیادہ سملر ہو, قوالی آپ کو لگتا ہو کہ والد کی طرف سے ملی ہو؟ تینوں میں تھوڑا تھوڑا سب میں ساری کوالٹیاں موجود ہیں. مطلب تینوں ایک جگہ ہونا تو پھر کمپلیٹ امجد صابری ہے. تینوں میں ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مجدد کی دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بالکل اس وقت ڈیڈی کی طرح کر رہا ہے, کچھ آن کی, کچھ محب کی, مطلب ہے سب میں مکسچر ہے. پھر ایک میری بیٹی ہے پریسا, وہ بھی ہے ماشاءاللہ, وہ بھی انہی کی طرح ہی بھائی ہے. ایک محب اور آن, آپ نے اپنی ماما کو بالکل تنگ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, دل لگا کے پڑھائی کرنی ہے اور پب جی پہ بالکل ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. نادیہ جی تھینک یو سو مچ. بہت ساری دعائیں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ہیں, آپ کے ساتھ ہیں اور ان بچوں کے ساتھ ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ ان بچوں کے سروں پر قائم رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جناب ایک بریک پہ جا رہے ہیں ہم, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو خان صاحب کی یعنی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی ایک مرتبہ پھر سے ایک ایسی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس نے بہت زیادہ تہلکہ مچا دیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جنسی زیادتی کے کتنے سارے واقعات پاکستان میں رپورٹ ہونے لگے ہیں. حال ہی میں ایک انسیڈنٹ ہوا جو کسی مدرسے کا ہوا, وہ بھی ہوا, اس پر بھی بڑا واویلا مچا. لیکن جو خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, ایکچولی ان کا کہنا کیا ہے جس پر اتنا شور مچا ہوا ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں گی ضرور. نہ صرف بتاؤں گی بلکہ آپ کو ان کا میں انٹرویو دکھاؤں گی. اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کچھ مہمان بھی ہوں گے ہمارے ساتھ, ہمیں جوائن کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جناب, پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. تو جیسا کہ بریک سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا, اچھا اب یہ جو ایشو ہے یا جو مدعا ہے, اس پر میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنی رائے تھوڑی سی ذرا سائٹ پر ہی رکھوں گی, لیکن جو معاملہ ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جناب خان صاحب نے ایسا کیا کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر یا جو ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہاں پر ایک واویلا مچ گیا ہے, شور مچ گیا ہے. ان کی سٹیٹمنٹ کیا ہے, انٹرویو میں کیا پوچھا صحافی نے خان صاحب سے؟ سب سے پہلے تو آپ کو وہ انٹرویو کی ایک جھلک, ایک کلپ دکھاتے ہیں, پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں مزید. جی. If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they're robots. I mean, it's common sense. Yes, but is it really going to provoke acts of sexual violence? It depends which society you live in. If in a society people haven't seen that sort of thing, it will have an impact on them. If you grow up in a society like you, maybe it won't on you. This cultural imperialism, whatever is in our culture, must be acceptable to everyone else. It's not. But forgive me, like, when you were a cricket star, you know, you were seen as a playboy, you know, there were photos of you with your shirts off in your bedroom. Like, it's Jonathan, a bit rich for you to be criticizing this. This is not about me. It's about but you're the messenger. Jonathan, listen, it's about my society. My priority is how my society behaves, what reactions are caused in my society. So when I see sex crime going through the roof, we sit down, we discuss how we're going to tackle this. It is having an impact in my society. We have to do something about it. ٹھیک, سٹیٹمنٹ آپ نے سن لی, اور آپ میں سے جو لوگ اس سٹیٹمنٹ کو نہیں سمجھ پائے ان کو میں ذرا اس کا ترجمہ کر کے بتا دیتی ہوں کہ صحافی اور خان صاحب کا یہ جو ریسنٹ انٹرویو ہوا اس میں گفتگو کیا ہوتی ہے. جناب جو صحافی ہے, اینکر ہے, وہ خان صاحب سے سوال کرتا ہے جو ہے وہ جو پاکستان میں جو جنسی جرائم بھی ہو رہے ہیں اس حوالے سے. خان صاحب نے کہا اس پر امریکی میڈیا یا ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے, وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ نہ تو ڈسکو ہے نہ ہی نائٹ کلب ہے. میری بات پر غور کیجئے گا, یہ ایک مختلف معاشرہ ہے, یہ ایک مکمل طور پر مختلف معاشرہ ہے. جب آپ لوگوں کو اکسائیں گے تو ان نوجوانوں کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی, تو پھر اس کے یہی نتائج ہوں گے. یعنی کہ اشارہ جنسی زیادتی کی طرف ہے کہ اکسانے والا کون ہے؟ خواتین اکسانے والی ہیں. چونکہ معاشرہ ہمارا مختلف ہے تو مردوں کو اکسایا جا رہا ہے. اس سوال پر کہا کہ کیا واقعی خواتین کے لباس کا چناؤ ان پر جنسی تشدد کی وجہ ہے؟ جب صحافی ان سے پوچھتا ہے تو وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کس معاشرے میں رہتے ہیں. خواتین پر جنسی تشدد سے متعلق بات کرتے ہوئے خان صاحب کا کہنا تھا کہ مرد روبوٹ نہیں ہے,
اگر عورت کپڑے کم پہنے گی تو اس کا اثر ہوگا. اب یقیناً آپ کی بھی کوئی اس پورے معاملے پر ججمنٹ ہوگی, آپ بھی کچھ سوچ بچار کر رہے ہوں گے کہ یہ سٹیٹمنٹ کیسی ہے. میں اسی پوری سچویشن پر بات کروں گی. ہمارے ساتھ مختلف مہمان ہوں گے. ہماری جو پہلی مہمان ہیں ہماری پاکستان میڈیا انڈسٹری کا ایک بڑا نام اور خواتین کے حقوق کے لیے بھی بہت زیادہ بات کرتی ہیں, بڑی کھل کر بات کرتی ہیں. عفت عمر صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ عفت صاحبہ, آپ نے جوائن کیا, اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے اس اہم ٹاپک کے لیے. خان صاحب کی سٹیٹمنٹ یقیناً آپ نے سنی ہوگی, کیا کہیں گی آپ اس پر؟ ٹھیک ہے, عفت سے بھی ہم ایک بار رابطہ کریں گے. ہمارے ساتھ عفت عمر کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ نگہت داد صاحبہ ہوں گی جو کہ سماجی کارکن ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ بھی ہمیں جوائن کریں گے جو بائی پروفیشن ہی از اے لائر اور جناب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں. عفت سے بھی ہم بات کریں گے. مجھے بتائیے گا کہ ہم پہلے جناب کس کی جانب بڑھیں. نگہت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. نگہت جی, یہ سٹیٹمنٹ دیکھا آپ نے خان صاحب کا؟ یہ بالکل دیکھا ہے. اچھا, کیا کہیں گی آپ اس پر؟ صحیح فرما رہے ہیں, درست فرما رہے ہیں؟ نبیہ, یہ اسٹیٹمنٹس وزیر اعظم صاحب نے پہلے بھی دی ہیں جس پہ کافی زیادہ تنقید کی گئی اور اس کی مذمت کی گئی, اور یہ ایک مطالبہ آیا خواتین کی طرف سے کہ آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سے گریز کریں اور خواتین سے معذرت کریں, کیونکہ جس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں وہ وکٹم بلیمنگ ہے. لیکن اس پہ بھی اسی طریقے کا جواب آیا جس طرح اب آ رہا ہے کہ لوگ جو فالوورز ہیں رولنگ پارٹی کے, وہ جب خواتین آن لائن اس پہ بات کری ہیں تو انہی کو اٹیک کیا جا رہا ہے, انہی کو ریپ تھریٹس اور ڈیتھ تھریٹس دیے جا رہے ہیں. لیکن جو اسٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے, اور اگر آپ ان کا پورا بھی کلپ دیکھ لیں جو 10 منٹ کا ہے, تو بیسیکلی وہ بات ہی کر رہے ہیں کہ آپ کے ہمارے معاشرے میں یہ جرائم ہیں اور 99% رپورٹ بھی نہیں ہوتے. سو ریپ کا جو کرائم ہے, آپ اپنی لا انفورسمنٹ بتاتی ہے کہ وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بات آگے بڑھتی ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ آف کورس معاشرہ جو ہے وہ فرق ہے, ہمارا ویسٹرن معاشرہ بھی فرق ہے. اس میں انہوں نے موبائل ٹیکنالوجی کی بھی بات کی کہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے فحاشی پھیلانے کا. پھر اس کے بعد انہوں نے ڈفرینٹ بالی ووڈ ہالی ووڈ کی بھی بات کی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں, خواتین کا اگر کم جو لباس ہے وہ بھی اکساتا ہے ریپسٹ کو. تو یہ سراسر وکٹم بلیمنگ ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے جس پہ نگہت داد صاحبہ, مرد ربوٹ نہیں ہے. اگر آپ ان کو اکسائیں گی تو ایسے واقعات ہوں گے. کیا مطلب مرد ربوٹ نہیں ہے؟ ایک شخص اگر کوئی کم لباس پہن کر مثال کے طور پر آ بھی جاتا ہے تو کیا مرد اگر ربوٹ نہیں ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہو گیا کہ وہ درندہ بنے گا اور ٹوٹ پڑے گا بچی پر یا کسی بھی خاتون پر؟ یہ دیکھیں, یہی جو بات ہے بیسیکلی خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ صرف وہ مرد جو کہ ایک خاص طبقہ ہے پاکستان کا, جو کہ مغربی معاشرے سے آگاہ ہیں, جن کو پتا ہے کہ مغرب میں کیا ہوتا ہے, وہ اپنی ٹیمپٹیشنز کنٹرول کر سکتے ہیں جب وہ کم لباس دیکھیں گے. لیکن ایک عام مرد پاکستانی جو کہ میجورٹی ہے, اگر وہ کم لباس دیکھیں آف کورس ان کو ٹیمپٹیشن تو آئے گی. تو باقی پھر جو لوگ تو مطلب آپ کی جو لوگ ریپ نہیں کرتے. نگہت جی, عفت عمر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں انہوں نے جوائن کیا. عفت جی, ہمیشہ جب بھی جنسی جرائم کی بات ہوتی ہے پاکستان میں یا ہمارے معاشرے میں تو ہمیشہ خواتین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اس کے لباس پر ہمیشہ تنقید کی جاتی ہے. اور ابھی جو خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ بات ان کو کہنی چاہیے تھی؟ ان کا یہ پیغام ایک پوری دنیا میں جا رہا ہے. کیسے دیکھتی ہیں آپ اس پورے واقعے کو, اس سٹیٹمنٹ کو, اور یہ جو خواتین پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کو؟ ٹھیک ہے, عفت سے ہم دوبارہ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں, ان کی بھی ہم رائے اس میں شامل کر لیتے ہیں. پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ صاحب, شکریہ آپ نے جوائن کیا. وزیر اعظم کا جو یہ بیان سامنے آیا, آپ کو نہیں لگتا کہ واقعات میں بڑھاوا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا.
دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے جو بیان دیا ہے یہ پارشلی درست ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مناسب نہیں ہیں. جو درست ہے وہ جو بالکل ٹھیک ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہن کر نہ نکلیں کہ جس سے بے راہ روی پیدا ہو. یہ ایک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے وہاں مردوں کو بھی دیا ہے. اگر عورت کوئی غلط لباس پہن کے باہر نکل رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد ضرور ہر حال میں اس کو دیکھیں. مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ کل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو بھی نیچے رکھیں. رہ کی بات کہ کیا عورت کے لیے کوئی لباس ہونا بھی چاہیے کہ نہیں. سوال یہ ہے کہ کیا عورت کے لیے کوئی لباس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. عورت ایک انسان ہے اور ایک اہم ترین اللہ تعالیٰ کی امپورٹنٹ جو کریشن ہے وہ انسان ہے. اب عورت کے لیے اگر لباس ہونا چاہیے تو وہ کس قسم کا ہونا چاہیے. دیکھیں نا، ایک ہم رہتے کس معاشرے کے اندر ہیں. اگر ہم کسٹم یوزیز کی بات کرتے ہیں، اگر ہم ٹریڈیشن کی بات کرتے ہیں یا ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہر سوسائٹی، ہر دین، ہر مذہب آپ کو کچھ اخلاقیات سکھاتا ہے. ان کے اندر ایک لباس اس کا ایک اہم حصہ ہے جس سے انسان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کہ کمی آتی ہے. اب رہے گی بات کہ جب ہم لباس کی بات کرتے ہیں تو ہم وہاں اس وقت یورپ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یا امریکہ یا آسٹریلیا یا فرسٹ ورلڈ کنٹریز یا سیکنڈ ورلڈ کنٹریز ہوتے ہیں. نہیں بھائی، ہم اس ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں. اس سوسائٹی میں کیسا لباس جچتا ہے، کیسے لباس کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے. عورت کو نہ باہر نکلنے سے روکا جا سکتا ہے، جائز کام کے لیے وہ باہر نکل سکتی ہے، کاروبار کے لیے، تعلیم کے لیے، میڈیکل کے لیے، جائز ضروریات کے لیے. مگر وہ لباس کیسا ہو، ایسا لباس کہ اور اپنا فلا یوزین، قرآن نے اس کی تشریح کی ہے کہ وہ دور سے اس لباس میں پہچانی جائے کہ یہ مومن عورت جا رہی ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. بلوچ صاحب، یہ بات تو خاص. بلوچ صاحب، جو بچوں کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں، کیا یہاں پر ہم بچوں پر بھی الزام لگائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ بچوں کا کیا قصور ہے. اور یہاں پہ میں صرف بچیوں کی نہیں میں بات کری، خاص کر چلیں میں بھی بچیوں کو بھی ہمیں ساتھ پردوں میں رکھنا چاہیے. جو چھوٹی کم عمر بچیاں ہوتی ہیں 4 سے 5 سال کی، شاید ان کا بھی یہ قصور ہے، جن کے جسمانی اعضاء بھی ابھی پراپر اگر نہیں بنے ہیں، جو مطلب کہ محض ایک معصوم پھول ہیں اور ان کو بھی کچل دیا جاتا ہے. میں یہاں پر ان بچوں کی بات کر رہی ہوں، ان بیٹوں کی بات کر رہی ہوں، ان لڑکوں کی بات کر رہی ہوں جو محفوظ نہیں ہیں. اس حوالے سے تو کوئی بات نہیں کرتا. نہیں، بالکل بات درست ہے آپ کی. دیکھیں، بچوں کے رائٹس، بچے ہوں بچیاں ہوں، وہ اسی میں آ جائیں گی. بات صرف یہ ہے کہ جب سارے کے سارے معاشرے کا مزاج خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم بچوں کو دکھا کیا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا کیا رہے ہیں، بچوں کو کس قسم کے حالات کے اندر ہم نے رکھا ہوا ہے. جب بچہ برائی دیکھے گا تو وہ برائی سیکھے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی جیب میں سگریٹ کی ڈبیاں رکھ دیں اور پھر کہیں کہ بچہ سگریٹ نہ پیے. ہم بچے کو سکھا ہی اچھا نہیں رہے، اس کی تربیت ہی نہیں کر رہے. جب سوشلائزیشن کے مطابق 13 سال کا جو بچہ ہے وہ تربیت اس کی ہو سکتی ہے. 13 سال تو ہم اس کی تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. جب بچہ خراب برباد ہو جاتا ہے پھر اس طرح کے مسائل تو پیدا ہوتے ہیں. لیکن بچہ ہو یا بچی ہو، دونوں کے حقوق اس لحاظ سے بالکل برابر ہیں. ہمیں اخلاقیات، اپنی تعلیم، نصاب، سلیبس، کریکلم ہمیں چینج کرنا ہوگا. اور وہ آپ کا ذہن پاک صاحب اسلامک ایجوکیشن کر سکتی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں، اچھی انگریزی پڑھیں، بیولوجی پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، مگر بچے کا ذہن. کیا کسی خاتون کو انڈیپینڈنٹ کرنا، اس کو مکمل تعلیم دینا، اس کو اظہار رائے دینا، کیا یہ اچھی سیکھ دینے میں نہیں آتا ہے؟ کیا یہ واحد مطلب کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بے حیائی اس سے جو ہے وہ بڑھے گی، یا اس سے کیا مردوں کو اکسایا جائے گا؟ اگر کوئی خاتون انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہے، معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کر رہی ہے، تو کیا غلط ہو رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں میری بہن، بات پھر وہی آ جاتی ہے. 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم یورپ میں رہ کر پھر یورپ کے کلچر کو ڈسکس کریں. ہم پاکستان میں رہ کر پاکستان کے کلچر کے مطابق چلیں گے نا. اگر کلچر پاکستان کا ہے، رہتے ہم پاکستان میں، کلچر ہم یورپ کا پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بھئی اس طرح کے رائٹس مل جائیں، اس طرح کے ڈیوٹیز ہوں. بلوچ صاحب تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے گا، میں نگہت صاحبہ سے بھی ذرا بات کروں. نگہت جی، پہلے تو مجھے یہ جاننا ہے کہ ہمارا کلچر ایکچولی میں ہے کیا، جہاں پہ غلطی ہو رہی ہے، جہاں پہ کوتاہی ہو رہی ہے. پہلے تو ہم ذرا اپنے کلچر کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، کلچر کی بات تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن معاشرے چاہے جو بھی ہوں، جو ریپ کا، جنسی زیادتی کا جو ایونٹ ہوتا ہے وہ ایک اندھوناک جرم ہے. وہ ایک طاقت اور کنٹرول کا ذریعہ ہے. وہ ایک انسان دوسرے انسان کو بتا رہا ہے کہ مجھے تم پہ
کنٹرول اور طاقت حاصل ہے اور میں تمہیں قابو میں کر سکتا ہوں. اس کا تعلق نہ تو ہوس کے ساتھ ہے, اس کا تعلق نہ تو عورتوں کے کپڑوں کے ساتھ ہے, اس کا تعلق مطلب ابھی تو ہم لوگوں کے کچھ ہی دن گزرے ہیں کہ مفتی صاحب جو ہیں انہوں نے بچے کے ساتھ زیادتی کی, اور پھر وہ ویڈیو اگر وائرل نہیں ہوتی, وہ 1.5 سال پہلے جو انہوں نے واقعہ کیا تھا, امیجن کریں کتنے واقعات اسی مدرسے میں ہو چکے ہوں گے. تو وہ ویڈیو وائرل ہوئی تو لوگوں کو احساس ہو, اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اس مدرسے نے ان کو سسپینڈ کیا, گرفتاری بڑے عرصے بعد میں آئی, کچھ دنوں کے بعد, اور پھر انہوں نے اپنے اعتراف کیا. جن کا بچے نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تمام جو گفتگو ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تمام جو گفتگو ہے آپ کے, چاہے وہ سیاسی لیڈران ہو, چاہے وہ آپ کے مذہبی لیڈران ہو, گفتگو ریڈیوس ہو جاتی ہے عورتوں کے کپڑوں پہ. نہیں, یہ وہ نہیں ہے, یہ طاقت اور کنٹرول کی بات ہے. اور جب تک آپ کہیں نہ کہیں اس مت کو لیتے ہوئے چلیں گے کہ یہ عورت اکساتی ہے, یہ اس کے کپڑوں کا مسئلہ ہے, یہ رات کو دیر سے نکلی ہے, اور یہ جب تک مت چلتے رہیں گے اور آپ کے ذہنوں میں بیٹھے رہیں گے, تب تک آپ وکٹم بلیم کرتے رہیں گے. چاہے آپ اوپر سے کہیں کہ سیکس کرائم زیادہ ہو رہا ہے اور ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے, اور لاز بھی آپ بنا دیں, آپ کے قوانین کچھ نہیں کر سکتے جب تک لیڈرشپ کے ذہن میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ یہ وکٹم کا قصور کسی طریقے سے بھی نہیں ہے. اور کل کے بیان جو بھی انہوں نے بیان دیا ہمارے پرائم منسٹر نے, میں تمام وکٹمز اور سروائیورز سے یہ کہتی ہوں کہ یہ ان کا کبھی بھی نہ تو قصور تھا اور نہ کبھی ہوگا. یہ سراسر پرپیٹریٹر کا قصور ہے, یہ ریپسٹ کا قصور ہے, اور جو لوگ بھی تمام گفتگو کے عورتوں کے لباس پہ لے کر آتے ہیں یہ ان کا قصور ہے, کیونکہ وہ بار بار یہ انفورس کرتے ہیں کہ یہ خواتین جو ہیں انہوں نے یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا. یہ تو بہت سے معاشروں میں ریپ ہوتا ہے, پاکستان کوئی الگ سوسائٹی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی الگ سے بگاڑ ہو رہا ہے. تو بات وہ کرنی چاہیے کہ جس سے یہ جرم جنم لے رہا ہے. آپ دیکھیں جب آپ ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں, آپ کا آئین ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں, آپ کے سپریم کورٹ کے ججز نے اپنی ججمنٹس میں یہ بات لکھی ہے کہ وکٹم بلیم نہ کریں جب ریپ کے لوگ, جب خواتین وکٹمز جو ریپ کی ہوتی ہیں وہ آتی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے جب اس طرح کے بیانات آئیں گے, جب CCPO لاہور طرح کے بیانات آئیں گے, تو کیا عورتیں رپورٹ کریں گی؟ خود وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ 99% جو عورتیں ہیں, 99% لوگ رپورٹ نہیں کرتے. گھروں میں عورتیں اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر پاتی. نگت جی گاٹ یور پوائنٹ. بریک پہ جائیں گے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو بلوچ صاحب سے یہ بھی بات پوچھیں گے کہ جو شہروں میں جتنے جنسی زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ جو ہیں وہ شہروں سے باہر, یعنی کہ جو گاؤں جو قصبے ہیں وہاں پر یہ واقعات ہوتی ہیں, جن میں سے بیشتر جو ہے وہ رپورٹ بھی نہیں ہوتی, اور وہاں کا جو لباس ہے, جو وہاں کا کلچر ہے وہ شہروں سے خاصا مختلف ہے. تو پھر وہاں پر ہم کیا کس کو بلیم کریں گے؟ کیا وہاں کی بھی چادر اوڑی جو عورت ہے اس کو ہی ہم بلیم کریں گے؟ بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ساتھ رہیے گا. چناب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ مرد کوئی رپورٹ نہیں, اگر عورت کم کپڑے پہنے گی تو اس کا اثر ہوگا, یعنی کہ وکٹم کو یہاں پر بلیم کیا جا رہا ہے. جو جنسی جرائم کے جو واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں, اگر اس کی روک تھام ممکن ہے تو اس کا جو حل ہے یا جو سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب کے خواتین اگر برقع اوڑھنا شروع کر دیں گی تو شاید جنسی زیادتی کے واقعات میں روک تھام ہوگی. ہمیں تو یہی متن نظر آ رہا ہے اس انٹرویو کا. اسی پر بات کریں گے. پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ صاحب ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں پہلے سے ہی. پروفیسر صاحب, اگر ایسی بات ہے تو پھر جو یہ واقعات زیادہ اگر رونما ہوتے ہیں تو وہ شہروں سے دور جو چھوٹے علاقے, قصبے, گاؤں ہیں, وہاں پر زیادتی کے واقعات بھی کوئی کم نہیں ہوتے ہیں. وہاں پر بھی اتنے ہی واقعات ہوتے ہیں جہاں کی عورتیں جو ہیں وہ ہر وقت چادر اوڑے ہوتی ہیں اور ضرورت کے کام سے ہی گھر سے باہر نکلتی ہیں. پھر کیا وجہ ہے ان واقعات کی؟ دیکھیں میری بہن, بات یہ ہے کہ اس وقت گلوبل ویلیج ہے, دیہاتوں کا اور شہروں کا کوئی فرق نہیں رہ گیا. یہ کیبل, یہ نیٹ, یہ سارا کچھ چیزیں, ہر چیز ہر جگہ پر چل رہی ہیں. اصل پرابلم تربیت میں ہے کہ عورتوں کی, مردوں کی, بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی. ہمارے پاس اچھے انسٹیٹیوشن نہیں ہیں, کوئی اچھے استاد ہم نہیں پیدا کر پا رہے, کوئی اچھے علماء پیدا نہیں کر پا رہے, اچھے وکلاء اور ڈاکٹرز ہم اچھے پیدا نہیں کر پا رہے.
प्रोफेसर अच्छे पैदा नहीं कर पा रहे, तो वो बच्चा जो बीज आज हम बोएंगे वही कल को हम काश्त करेंगे ना। ये कैसे हो सकता है? बात आपने कह दी कि जब फिर अगर मसला तरबियत में है तो फिर बार बार औरत के लिबास पर क्यों तनकीद की जा रही है? अगर हमारे पास अच्छे उस्ताद नहीं आ रहे, अच्छे उलमा नहीं आ रहे, सोसाइटी ग्रो नहीं कर रही, तालीम नहीं है, तो फिर हमने क्यों ब्लेम कर दिया औरत के लिबास को? ये मुद्दा है। मेरी बात सुने, एक ये औरत का अच्छा लिबास ना होना ये एक बहुत छोटा सा एक हिस्सा है। सिर्फ ये नहीं कि औरत अगर अच्छा लिबास नहीं पहन रही तो इसलिए बुराई बढ़ रही है। औरत का अच्छा लिबास पहनना भी जरूरी है, मर्द का अपनी तरबियत के मुताबिक निगाहें नीची रखना भी जरूरी है। मगर असल इसमें पॉइंट की बात जो है वो ये है कि औरत चाहे गांव की है या शहर की है, अब ग्लोबल विलेज बन चुका है। ये कोई फर्क नहीं है कि सिर्फ चादर लेने से औरत बच जाएगी। देखें कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में पर्दे के घर में बैठने के वकरना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलिय्यत ऊला जो आप बयान किया है, उसके साथ साथ उन औरतों की तरबियत भी थी। जब तरबियत थी तो वो औरतें जंग में भी शरीक होती थी, वो औरतें जख्मियों की मरहम पट्टी भी करती थी, वो औरतें जो है सैयदा खदीजा की तरह बिजनेस भी करती थी। ये बात यह है कि सबसे पहले वो तरबियत कौन करेंगे? अच्छे इदारे, अच्छे उस्ताद, अच्छे उलमा, अच्छे स्कॉलर्स, अच्छे प्रोफेसर। हम पैदा क्या कर रहे हैं? उस यूनिवर्सिटी में जहां से बच्चा पढ़ के कल प्रोफेसर डॉक्टर बन रहा है, उसने दौरान तालीम वहां से क्या सीखा है? वही जाके वो माशरे के अंदर प्रैक्टिकल जो है वो करेगा। इसलिए सबसे पहले हमें अच्छा करिकुलम, अच्छे असातिज़ा, और फिर इस्लाम आपको देखें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। औरत भी पूरे अच्छे लिबास में निकले, मर्द भी अपनी तरबियत के साथ अच्छे लिबास और नीची निगाहों के साथ निकले, औरत भी नीची निगाहों के साथ निकले, यकीनन वाक़यात बहुत कम हो जाएंगे। और मेन इसका एक और तरीका ये है कि जब ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, जब भी ऐसा अक्रंस हो, सख्त सजाएं देनी चाहिए। सख्त सजा की जब बारी आती है तो हमारी ये जो मोमबत्ती माफिया जो है हमारी बहनें। निगत जी आपसे मैं कमेंट लेना चाहूंगी। प्रोफेसर साहब की सारी गुफ्तगू आपने भी सुनी कि अगर औरत सही लिबास नहीं पहनेगी तो क्या मर्द को राइट हासिल है कि वो दरिंदा बनकर उस पर टूट पड़े और जो उसका दिल चाहे, जो उसका मन चाहे, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे औरत हो, वो फिर अपनी जो हवस है वो पूरी कर सके? ये जी एक जुमला इनसे नहीं कहा गया कि ये कसूर जो है सरासर ये उस शख्स का है जो रेप करता है। बात आ जाके सारी जो फिलॉसफी है वो फिर भी इसी बात पे आ जाती है कि औरत की तरबियत, औरत के कपड़े। मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि जब तक आपके जहनों में ये जरा सा भी शुबा रहेगा कि औरत के कपड़ों की वजह से भी रेप होता है, तब तक आप इस मसले का हल नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने इंटरनलाइज कर लिया, ये आपके पूरे माशरे ने कर लिया। और ये बहुत खतरनाक है नबीहा, जब आपका अपना मुल्क का सरबरा जब ये बात करता है तो आपको क्या लगता है लाखों लोगों को ये पास नहीं मिला होगा कि नहीं नहीं औरत का ही कसूर है? जब ये उन्होंने बयान इस वक्त आपके मुल्क का जो सरबरा है आप उसने मरीजी साहब ने सवाल किया है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि आप एक प्ले बॉय थे, वो दुनिया का मारूफ तरीन एक बंदा है, कप्तान है क्रिकेट का। जब वो इस बात पर